اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہمارا باڈی بھی ہے، ہمارا شریر بھی ہے، ہمارا جسم بھی ہے، لیکن ہم لوگ اس پہ غور نہیں کرتے۔ ہمارا جسم کیسے بنا ہوا ہے، ہماری باڈی کیسے بنی ہوئی ہے، ایک ایک انگ پر، ایک ایک پارٹ پر ہم غور کریں گے تو ہمیں بہت ہی تعجب ہوگا اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہمارے پارٹس کو آپس میں جوڑ دیا ہے، کس کا کیا کام ہے، کس کا کیا کرنا ہے، سارے پارٹس کا الگ الگ کام بانٹ دیا ہے۔ ہاتھوں کو پکڑنا ہے، پیروں سے چلنا ہے، زبان سے بولنا ہے، کان سے سننا ہے، ناک سے سونگھنا ہے، دانت سے چبانا ہے، دل سے محسوس کرنا ہے۔ اسی طرح الگ الگ آرگن ہیں، الگ الگ پارٹ سے الگ الگ کام بانٹ دیے، لیکن انسان ہے بالکل غور و فکر نہیں کرتا۔ آپ اپنے ماحول میں، اپنے آس پاس کے لوگوں میں دیکھیے، جس کو آنکھیں نہیں ہیں، جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں سکتا، ذرا غور کیجئے کتنا عجیب و غریب ماحول ہوتا ہے۔ وہ سنتا ہے، بولتا ہے لیکن دیکھ نہیں سکتا۔ ذرا اس وقت آپ کو اپنی آنکھوں کی ویلیو سمجھ میں آئے گی۔ ذرا آپ کو زبان کی ویلیو سمجھنا ہے تو اس گونگے سے پوچھئے جو آپ کی باتوں کو سنتا ہے لیکن بول نہیں پاتا، آپ کو دیکھتا ہے بول نہیں پاتا۔ اسی طرح اس بہرے سے پوچھئے جس کے پاس کان ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے سماعت نہیں دی، اسے سننے کی طاقت نہیں دی۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کے بھی کسی پارٹ کو ڈیمیج کر دے، کون ہے جو آپ کو دوبارہ سے کان دے دے، وہ سماعت دے دے، وہ بینائی دے دے، وہ آپ کو زبان میں قوت دے دے بولنے کی، اگر اللہ نہ چاہے؟ میرے بھائیوں، ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اللہ نے تم کو تمہاری ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کسی چیز کو نہ جانتے تھے، اور اس نے تمہارے لیے کان، آنکھ، کان، دل بنائے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ لیکن ہم شکر ادا کہاں کرتے ہیں؟ ہم اپنی دنیاوی مشغولیت میں مشغول رہتے ہیں۔ انسان کا بچہ جس قدر کمزور اور لاغر پیدا ہوتا ہے، اس طرح کا کسی حیوان کا بچہ اتنا کمزور، اتنا لاغر نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے، تھوڑی دیر تک اس کا پیر لڑکھڑاتے ہیں، اس کے بعد وہ چلنے دوڑنے لگتا ہے، لیکن انسان کا بچہ چل نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، کسی کو پہچان نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، کہیں جا نہیں سکتا، وہ اتنا ڈیپینڈنٹ رہتا ہے، ایک دوسرے پر خود سے کام نہیں کر سکتا۔ 2-2.5 سال تک تو بالکل بستر سے نہیں اٹھتا ہے، سارے کام اس کے ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا ڈیپینڈنٹ بنایا ہے، لیکن وہ جب جوان ہوتا ہے، تو کتنا اکڑ کر چلتا ہے۔ ارے میرے بھائیوں، آپ اپنے بچپن کو دیکھ لیا کریں، جب بھی آپ کو کوئی گھمنڈ یا تکبر والی بات آ جائے، کتنے آپ لاچار تھے، کتنے مجبور تھے کر سکتے تھے۔ آپ کے پاس ہاتھ بھی تھے، آپ کے پاس پیر بھی تھے، آپ کے پاس زبان بھی تھی، دانت بھی تھی، کان بھی تھے، دل بھی تھا، آپ کے پاس سب کچھ تھا، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کو قوت طاقت نہیں دی تھی۔ آپ کو سارا عمل، جتنے بھی کام تھے، آپ کے ماں باپ، آپ کے والدین کرتے تھے، لیکن پھر بھی آپ کو کس بات کا گھمنڈ ہے؟ آپ کو جب بڑھاپا آ جائے گا، دوبارہ سے آپ کے ہاتھ پیر کام کرنا بند کر دیں گے۔
اس حال کو دیکھیے، اس بوڑھے بزرگ کو دیکھیے جو بیچارہ بے سہارا ہو جاتے ہیں، جن کو سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، چلنے کے لیے ڈنڈے کے سہارا لیتے ہیں، واکر کا سہارا لیتے ہیں، یا کسی بھائی بہن کا یا بھتیجے کا ناتی پوتے کا سہارا لیتے ہیں، تب وہ چلتے ہیں۔ ان کو اٹھانے کے لیے 2 لوگ چاہیے، ان کو غسل کرانے کے لیے لوگ چاہیے، لیکن انسان اتنا ناشکرا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ جس نے نعمتیں دی ہیں وہ نعمتیں چھین بھی سکتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ اپنی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ نعمتیں ہم نے تمہیں اس لیے بخشی ہیں تاکہ تم میرا شکر ادا کرو۔ اور اللہ نے تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا جبکہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور اس نے تمہیں کان، آنکھ، کان اور دل بنائے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ سورہ واقعہ میں اللہ پانی کی نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ یہ پانی جو تم پیتے ہو، کیا تم نے اسے بادل سے برسایا یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے سخت کڑوا بنا کر رکھ دیں، پھر تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا تاکہ تم اس رات میں آرام کرو اور دن میں اللہ کا تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ سورہ ابراہیم میں اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمانوں سے بارش برسائی، پھر اس سے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے، اور کشتیوں کو تمہارے تابع کیا تاکہ دریا میں اس کے حکم سے چلو، اور نہروں کو بھی تمہارے زیر فرما کیا، اور سورج اور چاند کو تمہارے کام میں لگا دیا کہ دونوں ایک قانون کے مطابق چل رہے ہیں، اور رات اور دن کو بھی تمہارے خاطر کام میں لگا دیا، اور جو کچھ تم نے مانگا ہر چیز سے تمہیں نوازا، اور اللہ کی نعمتیں تم گننا چاہو، اسے شمار کرنا چاہو نہیں کر سکتے، لیکن انسان بڑا ہی ظالم ہے، ناشکرا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے سے جہاں اللہ کا نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے، وہی ناشکری کرنے سے انسان اللہ کے عذاب کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کی نعمتوں کا شکر